حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم تو آلریڈی جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن ہماری ایک عید نہیں بلکہ 2 عیدیں ہوتی ہیں، یا اس آیت کے نزول کے وقت ہم نے ایک عید نہیں بلکہ 2 عیدیں منائی ہیں، یا 2 عیدیں ہماری ہوئی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ دن تھا عرفے کا، اور عرفے کا دن یہ بھی حجاج کرام وقوف عرفہ اور حج کی عبادت کے ذریعے مناتے ہیں، اور غیر حجاج عرفے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یوم تشکر یا عید مشروع عبادت کے ساتھ یہ تو ہم مناتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ دن تھا جمعہ کا، اور جمعہ کے دن بھی عبادت ہوتی ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے سویرے حاضر ہو کر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عید منانے سے یا عید کرنے سے منع نہیں کیا، مشروع عبادت کر کے۔ دیکھیں عید کا جو تصور ہمارے یہاں ہے نا، ہے کہ عیدین کا تصور ہے آوارگی اور بیہودگی کے ساتھ، اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا، قطعی طور پر غلط ہے۔ جیسے ویلنٹائن ڈے، لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں آوارگی اور بیہودگی کے ساتھ، اس کی اجازت بالکل نہیں، مشروع عبادت کے ساتھ۔ اگر کوئی دن یا کوئی تہوار منایا جائے کسی بڑے عمل کی یاد میں یوم تشکر کے طور پر، تو میں نے کہا اس کی بنیادیں دین میں ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک یہودی عالم کے جواب میں رد نہیں فرمایا، قطعی طور پر انکار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ مسلمان تو ویسے ہی اس دن جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت 2 عیدیں تھیں مسلمانوں کی، اور عرفے کے دن یہ آیت نازل ہوئی تو عرفہ تو ویسے ہی مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہودی حضرات جیسے یوم عاشورہ مناتے ہیں فرعون سے یوم نجات منانے کے لیے اور یوم تشکر کے طور پر، تو مسلمان بھی اسی طرح یوم تشکر مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور رمضان کے روزوں کے بعد سنت روزوں میں سب سے افضل ترین روزہ سال کے تمام روزوں میں سب سے افضل ترین روزہ عرفے کا روزہ ہے۔ یہ تیسری مثال ہو گئی۔ چوتھی مثال، جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے۔ جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سویرے حاضری کی جو فضیلت سیاہ ستہ کی 4 کتابوں کی روایت ہے، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سویرے جو حاضر ہوگا مسجد میں اس کو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ 500 قدم اٹھائے ہوں گے 500 سال کی عبادت کا، 1000 قدم اٹھائے ہوں گے 1000 سال کی عبادت کا۔ تو اس دن ہم عبادت کرتے ہیں، عام دنوں کے مقابلے میں اس دن کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن انسانیت کا آغاز ہوا، اس دن یہ دنیا بنی، اس دن حضرت آدم سلام علیہ کو جنت کی سرداری ملی، اس دن بنی آدم کو دنیا کی خلافت ملی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دن افضل قرار پایا، اور اس دن مسلمان عبادت کرتے ہیں یوم تشکر کے طور پر۔ قرآن سے دلیل، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی عبادت افضل ترین عبادت ہے، 1000 مہینوں سے افضل عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا عمل ہوا اس رات میں۔ وہ رات کیا؟ لوح محفوظ سے قرآن نازل ہوا آسمان دنیا پر۔ تو حق ہے کہ یہ رات ایک تہوار کے طور پر، ایک عظیم دن کے طور پر یہ رات منائی جائے ایک مشروع عبادت کے ساتھ۔ اور مشروع عبادت نوافل ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا،
یہ عظیم نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی، وہ رمضان کے مہینے میں ملی، قرآن کی نعمت ہمیں رمضان کے مہینے میں ملی، اس لیے یہ مہینہ ہم مناتے ہیں ایک مشروع عبادت کے ساتھ، اور وہ مشروع عبادت کیا روزہ ہے۔ ان روایات سے اور ان دلائل سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کوئی دن منایا جائے تو اس کا جو افضل ترین مشروع عمل ہے وہ روزہ ہے، تاکہ پورے دن کو کور کرے، اور پورے دن کو جو عبادت کور کرتی ہے وہ روزہ ہے۔ لہذا ہم کسی کے پیدائش کا دن منائیں تو دوسرے اعمال کے ساتھ روزہ بھی رکھیں، کسی کی وفات کا دن صبر اور تسلی کے ساتھ منائیں تو بالکل منائیں، لیکن اس میں افضل عمل کیا ہے؟ روزہ ہے۔ صدقہ، خیرات، ذکر، قرآن کی تلاوت وغیرہ کے علاوہ روزہ رکھیں۔ اسی طرح ہم ربیع الاول ایک عظیم مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی ہم منائیں روزہ رکھ کے، آوارگی اور بیہودگی نہیں۔ اب جلسے جلوس ہو گئے، دوسرے اعمال ہو گئے، یہ مشروع اعمال نہیں ہے۔ اسی طرح یوم آزادی کو جھنڈا اٹھانا اور قمقمے جلانا، بتیاں روشن کرنا، یہ خوشی کا اظہار تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیادیں ہمیں نہیں ملتی۔ دینی طریقہ کیا ہے کوئی دن منانے کا؟ تو دینی طریقہ مشروع عبادت ہے، اور مشروع عبادت میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ جو عاشورے کا روزہ بھی بتاتا ہے، عرفے کا روزہ بھی بتاتا ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا روزہ بھی بتاتا ہے، رمضان کا مہینہ بھی بتاتا ہے۔ یہ سارے دلائل اور یہ سارے نصوص یہ بتاتے ہیں کہ دن منانے کا مشروع ترین اور افضل ترین عمل وہ روزے کا عمل ہے۔ لہذا ہم اگر برتھ ڈے منائیں تو روزہ رکھ کے منائیں، کیک کاٹ کے نہیں، یا کوئی اور دن منائیں تو کوئی بھی دن بنائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بڑی نعمت دی ہو، تو بڑی نعمت کا جو ہم شکر کریں وہ بیہودگی اور آوارگی کے ساتھ نہیں، یہ غیر مشروع اعمال کے ساتھ نہیں، بلکہ مشروع اعمال کے ساتھ، جو سنت سے ثابت اعمال ہے ان کے ساتھ، اور سنت سے ثابت اعمال میں سب سے افضل عمل روزے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔